حسبنا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انا صحابی اوفا من صحاب جدی و ابی۔ مختصر سا کلپ ہے، میرے مولا حسین نے اپنے باوفا عظیم صحابہ کا تذکرہ کیا اور ان کو عہد نبوت اور عہد ولایت کے باقی صحابہ سے ممتاز بلند وفا میں اعلیٰ درجے پر فائز قرار دیا۔ حسین کے وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قتل کوئی پرواہ نہیں کی، یہ دیکھا کہ فقط حسین کی طرف اپنی نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی، جن میں زہیر ابن قین کا نام ہے۔ یہ پہلے تو 30 ہجری کے بعد بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ کسی جنگ میں نہیں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، تجارت کروں گا، لیکن کربلا سفر کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اچانک دیکھا نبی بھی یاد آئے، علی بھی یاد آئے، حسین کا اخلاص بلندی اور دین کے لیے فقط چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حسین فقط حق کے لیے ہیں اور حسین کے دشمن عین باطل ہیں۔ تو عین کربلا کے قریب مولا حسین سے ملحق ہوئے اور اپنا مال بھی چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنا تجارت کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر حسین کے قریب آ کر شہداء کربلا کی لسٹ میں شامل ہوئے۔ اسی طرح، اور یہ بڑی اثار کی علامت ہے، اسی طرح جناب مسلم ابن اوسجا، یہ حسین کے وہ فدائی تھے، وہ حسین سے پیار کرنے والے تھے کہ زخموں سے چور ہو کر ابن اوسجا جب زین سے زمین پر آئے تو کہا زخمی حالت ہے۔ جناب حبیب ابن مدہ دوسرے لوگوں نے پوچھا کچھ چاہتے ہو، خواہش ہے وقت کا؟ کہا اپنی کوئی پرواہ نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں، اوصیکم بہذا الرجل، میں تمہیں حسین کی وصیت کرتا ہوں، اپنی پرواہ نہ کر کے میں موت کے قریب بھی حسین کی وصیت کرنے والے وفا کے شاہکار کو مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں۔ مالک ذوالجلال ان وفا کی علامتوں کے صدقے مولا ہمیں ذکر کرنے کی اور امام حسین کا تذکرہ عطا فرمائے، ان وفاداروں کا صدقہ حسین کا کرم عطا، حسین کا ذکر عطا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔